بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ ایم ڈی طاہر لاہور کے ایک معروف وکیل تھے۔ بورڈ کے نیچے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی شہرت رٹوں جو ہے عدالت میں رٹ کرنے کے حوالے سے تھی۔ آئے روز کسی نہ کسی ایشو پر وہ عدالت میں رٹ کرتے تھے۔ اس کی خبر شائع ہوتی تھی، چونکہ اخبارات ہوتے تھے، ٹی وی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، جس کے بعد وہ خبر اخبارات کی زینت بنتی اور ان کی شہرت جو ہے وہ لوگ ان کو جانتے تھے۔ صادقہ آباد سے اگر کوئی شخص لاہور آتا یا راولپنڈی سے، تو اگر اس نے وکیل کرنا ہوتا تو وہ ایم ڈی طاہر کو کرتا، کیونکہ انہی کو وہ جانتا تھا، اخبارات میں ان کی شہرت تھی۔ ان کی رٹوں کا جو بعد میں وہ خارج ہوتی اور ان کا جو حشر ہوتا، اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ یہی حال حکومت پاکستان کا ہے۔ حکومت جس چیز کا نوٹس لیتی ہے وہ چیز بڑھ جاتی ہے، موقع پر ان کو شہرت مل جاتی ہے، اخبارات میں خبریں بھی چھپ جاتی ہیں، ٹی وی پر ان کا اسی وقت وزیر اعظم کا نوٹس، وزیر اعلیٰ کا نوٹس، گورنر کا، سب کا نوٹس چلتے ہیں، خبریں چلتی ہیں، رپورٹر بیپر دیتا ہے، اس کے بعد اس چیز کی وہ قیمت بڑھ جاتی ہے، بلکہ پکی ہو جاتی ہے جتنی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل چکن 250 سے 300 روپے تھا، ہمارے حکمرانوں نے نوٹس لیا، جس کے بعد اب وہ 595 روپے پہ اس وقت فکس ہو چکا ہے، یعنی طاقتور لوگ اپنی قیمتیں بڑھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد چینی کی باری آتی ہے۔ کچھ عرصہ سے چینی کے جو شوگر ملز مالکان ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے، مارکیٹ میں ان کی قیمت ان کو نہیں مل رہی، اور اس وقت چینی کی قیمت کوئی تقریباً 140 روپے تھی۔ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 140 روپے بھی بہت زیادہ ہے، حالانکہ کاسٹ ان کی جو ہے وہ 90 روپے کاسٹ ہے اور 10 سے 12 روپے اس پر 15 روپے ٹیکس ہے، اور یہ تقریباً کوئی 110 روپے کے قریب بنتی ہے۔ لیکن وہ چونکہ اپنی من مرضی کرنا چاہتا ہے، طاقتور جو ہے اشرافیہ ہے، اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل چینی ایکسپورٹ کی، چینی کی اجازت لی اور یہ لکھ کر دیا کہ چینی 140 روپے سے نہیں بڑھے گی۔ چینی ایکسپورٹ ہو گئی، چلے حکومت کو ضرورت تھی ڈالرز کی۔ اس کے بعد اب چینی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی ہے اور 175-80 روپے پہ اس وقت جا چکی ہے، بعض جگہوں پہ تو 190 روپے میں پرچون میں بک رہی ہے۔ ابھی کریشنگ سیزن اختتام پذیر ہی ہوا ہے، ابھی قیمتیں بڑھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن چونکہ طاقتور پاکستان میں ہر کام کروا سکتا ہے، حکمران انہوں نے نوٹس لیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیا ہے، ایف آئی اے نے چھاپے مارے ہیں، ایف بی آر نے شوگر ملوں کو سیل کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اخبارات میں، ٹی وی پر خبریں شائع ہوئی ہیں، جی وزیر اعظم نے ٹاسک دے دیا چینی کی قیمتیں کم کی جائیں۔ اب اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ ان کو بلایا شوگر ملز مالکان کو، شوگر ڈیلرز کو، یہ ملے ہیں اور ان کو زبانی کلامی کہا ہے کہ آپ چینی کی قیمت کم کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ آج جو سب سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ اشرافیہ جیت گیا ہے، عوام ہار گئی ہے۔ آج شوگر ملز مالکان اور شوگر ڈیلرز کو اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہیں اور حکمران خاندان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے ان کو بلایا اور یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ جس قیمت پر چینی اس وقت فروخت ہو رہی ہے اسی پہ رکھیں، یعنی کہ 160-65 روپے تھوک مل ہے، ایکس مل ریٹ ہے، اور انہوں نے کہا جی 154 سے 159 تک آپ 59 روپے تک آپ چینی کا ایکس مل ریٹ رکھیں گے، پھر یہ مارکیٹ میں 165 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر انہوں نے زور دیا ہے کہ اس سے زیادہ پر وہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور قوم کی آنکھوں میں جو دھول جھونکی ہے، قوم کو بیوقوف بنایا ہے کہ ہم قیمتوں کا تعین کریں گے۔ دیکھیں جو ماہرین ہیں، یہ گنے کے جو شوگر ملز مالکان ہیں، کسانوں کو پیسہ نہیں دیتے، آپ جا کر کبھی بھی چیک کر لیں، اور جو ان کی بجلی ہے وہ جو ان کا پھوک ہوتا ہے گنے کا، اس سے بنتی ہے بجلی کا بل، ان کو ضرورت نہیں ہے بجلی کی، اور یہ اپنی بجلی بناتے ہیں۔ سیزنل ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں 4 مہینوں کے لیے، باقی 8 مہینے شوگر مل بند ہوتی ہے۔ ان کے 3-4 پکے ملازم ہوتے ہیں جو وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، باقی گنے کے کاشتکاروں کو یہ پیسہ نہیں دیتے، چینی فروخت کرنے کے بعد یہ فوری پیسہ وصول کرتے ہیں۔ ایسے کاروبار تو ہر بندے کو کرنا چاہیے کہ کسی کو کاشتکار کو پیسہ نہیں دینا، چینی کا اپنی پیداوار کا ایڈوانس وصول کر لینا،
اور حکومت سے ریبیٹ کے مد میں بھی جو ہے وہ اچھا خاصا فائدہ لے لینا۔ اور چونکہ اب حکومت وہ باثر تھے، انہوں نے قیمتیں رمضان میں ایسی بڑھائی ہیں کہ اور وہ انہوں نے 154 سے 59 روپے پکا ریٹ مقرر کروا دیا ہے، اب 165، یعنی کہ غریب آدمی مارا گیا۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ جہاں جہاں میٹھا استعمال ہوتا ہے وہ چیز بڑھ جائے گی، چائے سے لے کر مٹھائی، بیکری مصنوعات، اور جو بچے چھوٹے دودھ پینے والے ہیں، بسکٹ ٹافیاں کھاتے ہیں، وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ اور وہ اشرافیہ آج اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ اس ملک میں مافیا کا راج ہے۔ پہلے چکن مافیا نے اپنا راج کیا، پیسے کمائے، اب شوگر مافیا وہ اپنا، اس میں ڈیلرز بھی ملوث ہیں، اس میں مل مالکان بھی ملوث ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ حکمرانوں کی شوگر ملیں ہیں۔ اس میں تو اب ہم کیا کہیں، دونوں طرف تھی لوٹ برابر مچی ہوئی، دونوں طرف تھی لوٹ برابر مچی ہوئی، جو کچھ بھی جس کے ہاتھ لگا لوٹتا رہا، وہ لوٹتے رہے میرے دل کے قرار کو، میں بے قراریوں کا مزہ لوٹتا رہا۔ پاکستانی عوام، اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس قدر کمیٹیاں بنانے کی بجائے، میٹنگ کرنے کی بجائے، چینی کا نرخ رمضان المبارک سے پہلے جہاں تھا، چلیں کوئی 1-2 روپے 4 روپے بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں، 30-35 روپے چینی کی قیمت 40 روپے بڑھی ہے، 45 روپے، آپ خاموش ہیں۔ اور آپ نے ان ریٹوں میں معمولی کمی کے بعد، یعنی کہ اگر اس وقت ایکس مل ریٹ تھا 160 165، آپ نے 154 اور 159 مقرر کر کے ان کو اجازت دے دیا، ریٹ پکا کر دیا ہے۔ تو پاکستانی قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ حکمران اپنا تجوریاں بھر گئے ہیں، شوگر مل مالکان اور شوگر ڈیلرز نے پیسہ کما لیا ہے، کچھ عمرے پہ چلے گئے ہیں، کچھ چلے جائیں گے، غریب آدمی رل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔